جہاں آپ کی آنکھ بند ہوئی، ہم عدالتی طور پر کیا ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے داخل خارج، ایک دوسرا داخل ہوگا اور آپ خارج ہوگا، پھر وہ دوسرے کے بعد جب اس کی آنکھ بند ہوئی اب ایک تیسرے کے ہاتھ میں جانا ہے تو دوسرا بھی خارج ہوا اور تیسرا داخل ہو گیا. یہ تو آئندہ کی بات ہے. اور ماضی میں بھی دیکھ لیں، آپ سے پہلے نہ جانے کس کا نام رہا ہوگا، اس سے پہلے نہ جانے کس کا نام رہا ہوگا، اس سے پہلے نہ جانے کس کا نام رہا ہوگا. تو جو چیز بھی کسی انسان کے نام پر ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن وہ نام ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر دوسرے کا نام شامل ہوگا. یہ اللہ کا فرمان ہے. ما عندکم یفنى، جو تمہارے نام پر ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، بدل جائے گا. وما عند اللہ باق، لیکن جو اللہ کے نام پر ہے وہ ہمیشہ باقی ہے. خدا کا گھر ہے، ہمیشہ ہی خدا کا گھر ہے. خدا کے گھر کی تبلیغ دین کے لیے کوئی ادارہ آپ نے قائم کیا وہ ہمیشہ اللہ ہی کے نام پر ہے. تو ہمارے حاجی صاحب جو آپ کی اپنی جائیداد ہے اللہ تعالیٰ باقی رکھے، ایک نہ ایک دن وہ آپ ہیں، اللہ آپ کی ملک کو ترمیم فرمائے. ایک نہ ایک دن آپ کے بچے ہوں گے، پھر ان کے بچے ہوں گے، نام منتقل ہوتا رہے گا. لیکن جو آغازی آپ نے سچے دل سے اللہ کے نام پر وقف کر دی ہے، عطا کر دی، دے دیا ہے، وہ قیامت تک کے لیے آپ نے زمین نہیں دیا ہے بلکہ جنت میں محل خرید دیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر. ایک مرتبہ کسی نے تحفتاً ہدیتاً پورے پیر کیا کہتے ہیں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پورا ایک کا ایک حصہ ران ہو جانا، پوری ایک ران کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً بھیجا. ران پورا اچھا خاصا گوشت ہوتا ہے، کئی کلو ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو کہہ دیا بی بی عائشہ. بی بی عائشہ نے کیا کہا، دیکھو کہ میں ہوں، آپ مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے دو فرق ہیں، تو آپ نے اپنا تھوڑا سا تو بچا لیا، باقی سب کو ان کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دریافت کیا ہے عائشہ ایک ران میں نے گوشت کا ٹکڑا بھیجا تھا، میں ملا ہمارے اللہ ملا تھا، کیونکہ گوشت بہت تھا تو میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیا، میں نے لوگوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. یہ تھوڑا ہی سا بچا ہے، صرف یہ تھوڑا ہی سا بچا ہے، باقی سے بانٹ دیا. کیا جملہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے عائشہ بالکل تھوڑا سا بچا نہیں، جو باٹا ہے اصل میں وہی بچا ہے. سبحان اللہ، بچا کہہ رہی ہو کھا کے ہضم ہونے والا. تو میرے بھائی جو بھی آپ اللہ کے نام پر بظاہر نظر آتا ہے کہ آپ باٹے نہیں، وہ رہنے والا ہے، وہ اللہ کے نام پر ہے. اور جو آپ کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، رہ لیں گے، وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو کے دوسرے کے نام پر منتقل ہوگا. جتنی چیزیں یہ جڑی بوٹی ہے، نیم ہے، جہاں کسی کو بدن کھل جاتا ہے، ہمیں نیم کی پتی پی لیجیے، اس سے کھجلی دور ہو جائے گی. ہر جڑی بوٹی جتنی بھی اللہ نے نباتات یا جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پوشیدہ ہوتی ہے، فائدے کی بھی نقصان ہر چیز ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اس کو کہتے ہیں فطرت، ہر ایک کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے. اللہ کے نام پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کی فطرت کیا ہے، بس یہ جملہ کہنے میں اپنی بات ہوئی. ہر چیز ہم جملے استعمال کرتے ہیں، اس کی فطرت ہے. میں نے کہا قاضی صاحب آپ بہت اچھے ہیں، اس میرے جملے کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت قاضی صاحب خوش ہو جائیں اور واقعی اچھے ہیں، میرے کہنے اچھے ہیں، الحمدللہ مزاجاً اخلاقاً شکلاً ہر طریقے سے اچھے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اسی کو بدل کے ہم نے کہا آپ بہت خراب ہیں، چہرے کا رنگ بدل جائے گا، اللہ کر کبھی ایسے میں ہوتا ہے. لیکن مثال تو ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. جو میرا کہنے کا مطلب ہے ہر چیز کے جو ہم بولتے ہیں
کرتے ہیں، ہر چیز میں دنیا کی جتنی چیزیں سب میں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہیں. تو جو ہم اللہ کے نام پر، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، فریضہ ہو، صدقات ہو، نوافل ہو، مستحب ہو، دین کے نام پر خرچ کرنا ہو، مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پہ، اس کے اثرات ہیں. فطرت اللہ نے ہمیں سمجھایا، بتایا. اور قرآن شریف کی روشنی میں ہم سر کے بال کٹواتے ہیں. جہاں 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوا، بال اگاتے ہیں. ناخن ہم ہر 10 دن 15 دن کے اوپر کاٹتے ہیں تو پتہ چلا 10 دن 15 دن بعد پھر ناخن کٹ آیا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے چہرے پر مدینے کی نور عطا فرمائے. بہت سے ہمارے بھائی جو ناسمجھی کی وجہ سے داڑھی 2 روز 4 چاہے جتنا وہ گھسیٹتے ہیں لیکن نکلا. پھر میں پوچھوں مولانا تصور تھا کہ بار بار ہم بال کٹواتے ہیں، بال نکل آتا ہے، ناخن کاٹتے ہیں، نکل آتا ہے. یہ کیا کہنے حضرت؟ بال کی ناخن کی فطرت ہے، جتنا ہم کاٹیں گے اتنا ہی یہ نکل کے آئے گا. تو جس طریقے سے یہ فطرت ہے، جتنا تم کاٹو گے اتنا ہی یہ نکلے گا. تو جس طریقے سے ہمارے بال ناخن جتنا ہم کاٹیں گے اس سے کہیں زیادہ نکلے گا. ٹھیک اسی طرح اللہ کے نام پر جو خرچ کیا جاتا ہے، جتنا آپ خرچ کریں گے اس سے زیادہ اللہ ہم کو عطا فرمائے گا. یہ ہماری جسم پر ہمارے بال ہمارے لیے شاہد و گواہ ہیں، ہمارے لیے عبرت نشانی اور علامت ہے. کہ دیکھو تم اس کو نکال کر نظر آتا ہے کہ ناخن کاٹا چلا گیا، لیکن ہفتے کے بعد پھر اگایا، پھر جب گیا پھر آؤ گے. تو اسی طرح جو اللہ کے نام پر آپ خرچ کرتے ہیں، 10 روپے بظاہر نظر آتا ہے کہ 10 روپے جا لیں، لیکن نہیں میرے بھائی. یہ بال کے لیے تو کوئی وعدہ نہیں ہے، بال کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں، خالی ہمارا مشاہدہ ہے. خالی ہم دیکھتے ہیں کہ بال کاٹے بال کے نکل آئے، ناخن کاٹے پھر سے اگائے. بہت سے درخت ہیں کی چھٹائی ہوتی ہے، پھر سے نئے نئے پتیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ ہمارا مشاہدہ ہے، لیکن نیکی کے لیے مشاہدہ نہیں، اللہ کا فرمان ہے میرے بھائیوں. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. اگر تم 1 کرو گے تو 10 گنا ہم تم کو اور عطا کریں گے. فرید بھائی حاجی صاحب جو آپ نے اللہ کے نام پہ وقف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں گنا زیادہ عطا فرمائے گا. یہ ایمان. یا اس کے علاوہ مدرسے کے لیے جو بھی ہمارے بچے بھائی معاون ہوں گے، جس طریقے سے بھی ہوگا، کبھی بھی مانیے کہ ہم کو مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی دینی کام ہو رہا ہے، وہاں جو آپ تعاون کریں گے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ اور گنا. تو میں نے ایسی مثالیں نظر کیا، اور اس سے کہیں زیادہ اللہ عطا فرمائے گا. تو مدد کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن ایک ہمیشہ میں اپنے بیان میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہے. ایک آدمی اگر پیسے سے مدد نہیں کرتا ہے تو آپ کچھ چل رہا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ چلیے، آپ بھی اس کے ساتھ چلیے. کم از کم جب اللہ کے رحمتوں میں نزول ہو رہا ہو تو اگر اس کے اوپر 100 پڑ رہا ہے تو 5-10 آپ کے اوپر بھی پڑ جائے. 4 قدم آپ بھی ساتھ چلیے، اس کا ساتھ دیجیے، اس کا حوصلہ بڑھے، ہمت بڑھے. یہ مدد ہے. لیکن اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا پیر پکڑ کے نہ گھسیٹیے، یہ بھی ایک مدد ہے. کسی کا پیر نہ گھسیٹیے، یہ بھی ایک مدد ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی ہو، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے بھائی، کہ دین کا کام ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے حیات طیبہ ہے، اسے ایک ایک گوشے سے ہم کو سبق ملتا ہے. کبھی بھی آپ جب کام کریں، حاجی صاحب آپ ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ کو علماء ہیں، ہمارے حاجی صاحب تشریف فرما ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، جب آپ نے دین کی دعوت دی، صفا پہ کھڑے ہو کر، جب ابو قبیل پہ کھڑے ہو کر آپ نے حضور بلایا، اے لوگ یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، اگر تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کامیاب ہو جاؤ. یہ اللہ کے رسول نے پہلے لوگوں کو دعوت دی، پہلی دعوت آپ دیتے ہیں. آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اتنی اچھی دعوت کو لوگ بجائے قبول کرنے کے کنکری اٹھا کے پیارے نبی کی طرف یہ کہتے ہوئے پھینکتے ہیں، تبا لک یا محمد. اللہ، تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد. یہ اللہ کے رسول نے پہلے لوگوں کو دعوت دی، پہلی دعوت آپ دیتے ہیں. آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اتنی اچھی دعوت کو لوگ بجائے قبول کرنے کے کنکری اٹھا کے پیارے نبی کی طرف یہ کہتے ہیں، تبا لک یا محمد.
کہ اے محمد تم تباہ ہو جاؤ، اس لیے تم نے ہم کو بلایا تھا. تو ٹھیک ہے، اللہ نے جواب فرمایا تبت یدا ابی لہب، میرے نبی تمہیں تباہ و برباد ہو جاؤ. اللہ نے جواب ارشاد فرمایا. لیکن ابھی تو میں کہہ رہا ہوں سارے دس سبق یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اتنا اچھا پیغام، آفاقی پیغام، آسمانی پیغام پیارے نبی دے رہے ہیں، لیکن ایک آدمی نے بھی قبول نہیں کیا. تو کیا اللہ کے رسول نراش ہو گئے، مایوس ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، آپ نے اپنا کام ترک فرما دیا، چھوڑ دیا، رک گئے؟ نہیں، اللہ کے رسول اس کام کو آپ نے اس کو جاری رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو خود سب سے پہلے خود آپ کو یقین تھا کہ جو میں کام میں لے کر چلا ہوں، جو مشن میں لے کے چلا ہوں، جو قرآن، جو تبلیغ، جو دعوت میں لے کے چلا ہوں، یہ سچا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ وہی لوگ ہوں گے جو یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج اسلام کو کبھی بھی، چاہے مدرسہ ہو، مسجد ہو، یا آپ کا اپنا کاروبار ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر آپ کو پہلے دن کامیابی نہیں ملتی تو پیارے نبی کی سیرت سے، آپ کے جیون سے، آپ کی زندگی سے یہ سبب لو کہ پہلے دن رسول اللہ پر کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اب حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں پیارے نبی کے کلمہ پڑھنے والے. جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر شکرانے کے طور پر پیارے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کہہ کر پڑھیں.